اپنے اعلانات کے مطابق جب یہ سارے فرقے والے جا کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈیسیژن کو ہم نے ریورس کروانا ہے۔ ٹیکنیکلی تو اس کی کوئی صورت نہیں سوائے ایک چیز کے کہ کوئی آئین میں تبدیلی ہو جائے۔ سپریم کورٹ میں تو ریویو پٹیشن ہو چکی، ریویو کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ اس میں جو پیرا نمبر 42 ہے اس کے اوپر ریزرویشن ہے ان کی، وہ انشاءاللہ تعالی جب موقع آئے گا میں اس وقت ڈسکس کروں گا جب یہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہ پہنچیں گے۔ علماء اسلام نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا، اللہ نے فضل فرمایا، پاکستان کا آئین بھی نہیں بدلا اور فیصلے کے اندر جو قابل اعتراض چیزیں تھیں وہ بھی حذف ہو گئیں، تو اہل اسلام کو اللہ نے عزت دی، مرزے کا منہ کالا ہو گیا۔ یہ میں نے شرط اس لیے رکھی ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اس معاملے میں اور جتنا بڑا مسئلہ بنا کے اسے پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی صورت نہیں بنتی کہ یہ لوگ بیک فوٹ پہ جائیں۔ اگر یہ بیک فوٹ کے اوپر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی مشہوری کے لیے اور چندوں کے لیے کرتے ہیں، ختم نبوت کے نام کو یہ بیچ رہے ہیں۔ اب الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ علماء ختم نبوت کے نام کو بیچ نہیں رہے، علماء صرف چندے نہیں کھاتے، میدان میں آ کر کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بازی نہیں تھی بلکہ علماء کے اندر جذبہ تھا، اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور فتح عطا فرمائی۔ بہرحال علماء پر مرزے نے جو بھونڈے انداز میں الزامات لگائے تھے ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ مرزا جھوٹا ہے۔ میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا، ان سے مقدمہ نہیں جیت سکتے۔ چھوٹا مرزا اسی طرح روتا ہی رہے گا۔ اللہ کے فضل سے علماء اسلام نے مقدمہ جیت لیا ہے۔ بڑے مرزے کی جھوٹی پیش گوئیوں کی طرح چھوٹے مرزے کی اس جھوٹی پیش گوئی کا جھوٹ بھی واضح ہو گیا۔ اسی ویڈیو میں چھوٹے مرزے نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ علماء اپنا وعدہ پورا کریں، مرد بنیں اور سپریم کورٹ میں آئیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ اب علماء یہ کام نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تبدیل نہیں کرا سکتے۔ اب تو میں رکنے والا نہیں ہوں، صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ اپنے وعدے میں پورے ہوں اور جڑیں بڑھن آون۔ الحمدللہ علماء نے اپنا وعدہ پورا کیا، سپریم کورٹ گئے، وہاں اپنا موقف پیش کیا اور ڈٹ کر پیش کیا، علمی انداز میں دو ٹوک الفاظ میں پیش کیا، حق ادا کر دیا، حتیٰ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے معذرت کی۔ تو بہرحال اللہ نے اہل اسلام کو عزت دی اور مرزے کا منہ کالا ہو گیا۔ مرزے نے ویڈیو میں جو داڑھی پر ہاتھ پھیرے ہے یہ اتفاقاً نہیں تھا، بلکہ مرزے نے دوسری ویڈیو میں بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر یہ بات کی تھی۔ باقی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مکاتب فکر نے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے۔ تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے، ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو۔ الحمدللہ علماء شیر ہیں اور انہوں نے شیر بن کے دکھایا، مرزے کی طرح بھیگی بلی بن کر نہیں دکھایا۔ کمرے میں بند رہ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر بڑے مارنا آسان ہے، میدان میں کام کرنا مشکل ہے۔ مرزے کا کام صرف یہ ہے کہ میدان میں کام کرنے والے علماء پر کیچڑ اچھالا جائے۔ باقی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے۔ ڈیسیژن میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا۔ الحمدللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے علماء کے مطالبے پر اور ان کے بیانات سن کر خود ہی اپنے اس فیصلے کو فائنل نہیں رکھا، اور علماء نے جن شکوں پر اپنے تحفظ کا اظہار کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود ہی ان کو حذف کر دیا۔ چھوٹے مرزے کے شاگرد بتائیں کہ چھوٹے مرزے کو قادیانیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اور اہل اسلام کی مخالفت کرنے کا کیا فائدہ ملا؟ بڑا مرزا بھی جھوٹا تھا، اس کی پیش گوئیاں بھی جھوٹی ثابت ہوئیں، چھوٹا مرزا بھی جھوٹا ہے، اس کی پیش گوئی جو اس نے بار بار کی وہ بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔